السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت سوشل میڈیا پر عارف اور سارس کی نیوز بڑی تیزی سے وائرل ہے۔ امیٹھی کے رہنے والے عارف جنہوں نے ایک سارس کی جان بچائی، جنگل میں گئے تو ایک سارس پڑا ہوا ملا اور ٹانگ ان کی ٹوٹی ہوئی تھی، ٹانگ پر چوٹ تھی۔ گھر لے کر آئے، اس کے ٹریٹمنٹ کیا۔ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد جب وہ سارس ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو وہ سارس عارف کو چھوڑ کر کے جنگل دوبارہ واپس نہیں گیا، بلکہ اگر واپس جاتا بھی تو واپس عارف کے پاس ہی آ جاتا۔ اب یہ نیوز جب تیزی سے وائرل ہوئی، اکھلیش یادو نے بھی فوٹو کھنچوا لی، تو گورنمنٹ نے اب یہ کیا کہ نیم قانون بتا کر کے عارف سے سارس کو چھین لیا اور لے جا کر ایک چڑیا گھر میں جا کر اس کو بھیج دیا۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عارف کی جدائی میں سارس نے نہ کچھ کئی گھنٹوں سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ تو فرسٹلی ریکویسٹ تو گورنمنٹ سے ہم یہی کرتے ہیں کہ نیم قانون ایک اپنی جگہ ہے اور ہیومینٹی، انسانیت ایک اپنی جگہ ہے۔ غم فراق میں سارس عارف سے جدا ہو کر موت ہی اس کی ہو جائے گی تو اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا، تو اس کو عارف کو سارس واپس ہی کر دیں، یہی ہماری ریکویسٹ ہے۔ اب یہاں پر اپنے لوگوں سے میں چند باتیں پرندوں کے تعلق سے، جانوروں کے تعلق سے، جو اسلام نے ہمیں پوائنٹ آف ویو دیا ہے، اسلام نے ہمیں نظریہ دیا ہے کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ جانور اگرچہ ان کی زبان نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتے، وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ان کو درد ہوتا ہے، تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے، وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو جاتے ہیں، جنگلوں سے بعض لوگ لا کر ان کو اپنے گھروں میں قید کر لیتے ہیں، تو تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے۔ اور جانوروں کے ساتھ جو اچھا سلوک نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتنی دردناک سزا دے گا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، 2236 یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت دوزخ کی آگ میں گئی صرف اس وجہ سے کہ اس عورت نے ایک بلی کو قید کر دیا۔ بلی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس بلی کو قید کر دیا۔ اب قید تو کیا، نہ اس کو کچھ کھانے کو دیا اور نہ اس بلی کو کچھ پینے کو دیا، نہ کچھ کھانے کو دیا نہ پینے کو دیا، اور بلی کو قید کر دیا۔ تو اس بلی کا حال یہ ہوا کہ بھوک و پیاس سے تڑپ تڑپ کر اس بلی نے جان دے دی، وہ مر گئی۔ تو اس سزا اس کی جب اس بلی کو سزا دی اس عورت نے کہ بلی کو قید کر دیا، نہ کھانے کو دیا نہ پینے کو دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوزخ کی آگ میں جانور کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے ساتھ ڈال دیا۔ ایک اور حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، حدیث نمبر ہے 3280۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک نہایت ہی سیاہ کار عورت تھی، بدکارہ عورت تھی اور بہت ہی گناہ گار، فاسق و فاجرہ وہ عورت تھی، لیکن ایک مرتبہ ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی۔ جب کنویں کے پاس سے اس کا گزر ہوا تو اس نے کیا دیکھا، ایک کتا ہے جو بہت ہی پیاسا ہے اور پیاس کی وجہ سے اپنی زبان باہر کو نکالے ہوئے ہے، اور جو ریتیلی زمین تھی وہاں پر یا گیلی مٹی تھی، اس مٹی کو چاٹ رہا تھا۔ جب مٹی کو چاٹتا ہوا اس عورت نے دیکھا، وہ سمجھ گئی کہ اس کتے کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ اب کتا ڈول سے تو پانی نہیں نکال سکتا تھا، اور اتنا تو سمجھتی کتے کے اندر بھی اگر کنویں کے اندر کودتا ہوں میں تو میری جان ہی نکل جائے گی، میں کنویں کے اندر ہی ڈوب کر کے مر جاؤں گا۔ تو اس عورت نے یہ کیا کہ ڈول بھرا، اور بھرنے کے بعد ڈول کو باہر نکال کر اس کتے کو پانی پلایا۔ اس کتے کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا، کتے کو پانی پلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اتنے زیادہ گناہ تھے کہ فاسق و فاجرہ عورت تھی، صرف کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد اس کو جنت میں ڈال دیا، اس کو جنت عطا کر دی اللہ تعالیٰ نے صرف کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا، یعنی تم مخلوق پر رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا کہ ایک اونٹ بدک گیا۔ اونٹ مالک کے قبضے میں نہیں آ رہا تھا، جو اس کے پاس جاتا اس کو مارتا، اور اونٹ جو تھا بہت ہی پریشان کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس اونٹ کے پاس گئے، اور جب اس اونٹ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ چاند جیسا چہرہ دیکھا اونٹ نے، تو وہ اونٹ رونے لگا اور روتے ہوئے اپنی گردن کو رسول پاک کے قدموں میں رکھ دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی گردن کو رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد اپنی زبان میں اونٹ نے کچھ کہا، جیسے اونٹ بولتا ہے اسی طرح کچھ بولا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینے کے تاجدار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چرند و پرند کی، ہر جانور کی، ہر مخلوق کی زبان سکھائی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام۔ تو اس اونٹ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے اپنی زبان میں کچھ کہا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور مالک کو بلانے کے بعد کہا یہ اونٹ تمہاری مجھ سے شکایت کر رہا ہے، تم اس کو چارہ کم دیتے ہو، اس سے کام زیادہ لیتے ہو، اس کے اوپر بوجھ زیادہ ڈالتے ہو۔ جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو بھی درد ہوتا ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا ہے کہ مرغوں کو لڑایا جاتا ہے اور جو مرغہ ہار جاتا ہے تو مالک کی ہار سمجھی جاتی ہے، جو کہ حرام کام ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا ہے کہ بہت سارے جو کہ شوخیہ لوگ ہیں جنگلوں سے جا کر جانوروں کو قید کر لاتے ہیں، جانوروں کو پکڑ کر اپنے گھروں میں قید کر لیتے ہیں، اور سرکسوں میں شیروں کو پکڑ کر لایا جاتا ہے، بندروں کو پھر ان کو سدھانے کے لیے ان کو مارا جاتا ہے، اور مار کر پھر جنگلوں میں سرکسوں میں ان سے نچایا جاتا ہے، جو کہ حرام کام ہے۔ اور جس طرح سے اگر جو لوگ جانوروں کو قید کرتے ہیں، جنگلوں سے پکڑ کر اپنے گھروں میں لا کر قید کر لیتے ہیں، ان سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر تم سے تمہارے وطن سے کچھ لوگ چھین کر کے تمہارے ماں باپ سے جدا کر دیں، تمہاری بیوی بچوں سے تم کو جدا کر دیں، تمہارے بھائی بہنوں سے، تمہارے گھر سے، تمہارے وطن سے، تمہارے دیش سے جدا کر کے دوسری جگہ پر لے جائیں، تو تم کس طرح سے زندگی سروائیو کرو گے، کس طرح سے رہو گے؟ اسی طرح جانور اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اپنے جنگلوں سے، اپنے وطن سے جدا ہو کر وہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ سلوٹ کرتے ہیں ہم عارف بھائی کو جنہوں نے سارس کی جان بچائی۔ اب ریکویسٹ گورنمنٹ سے صرف اتنی ہے کہ ان کو عارف کو وہ سارس واپس کر دو۔